تو ہم نے سیکھا ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کرنا، تکبر نہیں کرنا، عاجزی کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات کو دھیان سے سننا، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا۔ سیدھا راستہ ہم خود نہیں ڈھونڈ لیتے، ہمیں سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی نا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور سیدھا راستہ پھر کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر لاسٹ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ جی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کو آپ پسند کرتے ہیں، ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے آپ غصہ ہوئے۔ پھر شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعریف کی، کیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، چھوٹی سی سٹوری۔ ایک کلاس میں نا 2 بچے تھے، آپ تو بہت سارے بچے ہو نا، ایک کلاس میں 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا احمد، ایک کا نام تھا علی۔ ہماری کلاس میں احمد اور علی دونوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو احمد روز سچ بولتا، نماز پڑھتا، اپنے ٹیچر کی بات مانتا، جبکہ علی کہتا کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہم ان باتوں پہ یقین کیوں کریں، یعنی کہ وہ بری باتیں کرتا۔ یعنی جب اسے کہا جاتا نا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی بات مانا کرو، تو وہ کہتا کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی میں اس پر کیوں یقین کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو فرشتوں کو مانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ جنت، جہنم، فرشتے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا نا۔ تو وہ جو گندا بچہ ہے علی جس کا نام ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں تو ان باتوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ یہ تو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا کہتا ہے؟ آپ میں سے کبھی کسی نے یہ کہا؟ سورہ بقرہ، یس، سورہ بقرہ کے فرسٹ رکوع میں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، ایک منٹ، پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بنا دیکھے کسی چیز پر نو کبیر احمد بیٹا مائک بند کریں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں یؤمنون بالغیب، وہ ایمان والے ہیں جو بنا دیکھے کسی چیز پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو رزق دیا ہے۔ اگر ہمارے پاس نالج ہے نا، اگر ہمارے پاس اسکول کا نالج ہے یا قرآن کا نالج ہے یا ہمارے پاس کسی بھی قسم کا کوئی نالج ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور وہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ریلیٹیوز بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیرنٹس دیے، ہمیں بہن بھائی دیے، تو یہ بھی ایکچولی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھو، ایمان والے کون ہیں؟ جو بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ کون ہیں؟ کامیاب ہیں۔ یہی لوگ اولئک ھم المفلحون، کون ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ کامیابی صرف اچھے نمبر سے نہیں ملتی، اصل کامیابی تو ہمیں ایمان سے ملتی ہے، عمل سے ملتی ہے۔ ہم نے فرسٹ پارے میں کیا کیا سیکھا؟ جو نظر نہ آئے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور نماز کو اپنا معمول بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ جو کچھ ملے اس میں دوسروں کو بھی بانٹنا ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں وہ شیئر کرنا ہے۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ماننا بھی ہے۔ آخرت کو یاد رکھنے والا بچہ کس سے بچ جاتا ہے؟ غلط کاموں سے۔ کس سے بچ جاتا ہے؟ غلط کاموں سے۔ سو نیکسٹ سیکنڈ رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو دیکھیں ایک ضدی بچہ کون ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے جو سوچ لیا ہے بس وہی ٹھیک ہے،
جو ضدی بچہ ہوتا ہے، ہم میں بھی ہوں گے نا، ہمارے آس پاس ہمارے اسکولز میں ہمارے فرینڈز بھی ہوں گے، ہماری کلاس میں بھی کوئی ضدی بچہ ہوگا نا، تو ضدی بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو میں نے سوچ لیا ہے بس وہی ٹھیک ہے، مجھے کوئی نہ سمجھائے، چاہے جتنا مرضی سمجھا لو میں تو نہیں مانوں گا۔ ایسا ہوتا ہے، ضدی بچہ ضد لگاتا ہے نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں وہی ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی سمجھائے نہ، میں نے کسی کی بات نہیں سننی۔ اسے ٹیچر سمجھاتے ہیں، اسے پیرنٹس سمجھاتے ہیں، مگر وہ بچہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قرآن پاک کے پہلے پارے کے 2 رکوع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تو وہ کون ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے۔ جو نہ قرآن سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ قرآن سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل، ان کے کان، ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بات سننے سے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے اور اللہ کی ہدایت قبول کرنے کے لیے بالکل بند ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر کیا لگ جاتی ہے؟ مہر لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں ضد اور تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں۔ جو بات سننے سے انکار کر جائے وہ سیکھ نہیں سکتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل بھی سیکھ نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا میسج سیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نرم دل رکھے، وہ اپنے آپ کو کیا کر لے؟ نرم دل رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ رکوع میں۔ تو نیکسٹ رکوع کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے پھر مثالیں دی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو اچھی بات بتائی جاتی ہے، جن کو نہیں بتائی جاتی۔ ایک تھرڈ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ضدی ہے نا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو مان جاتے ہیں۔ اب تھرڈ ٹائپ کے لوگ بھی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں۔ ایک اسکول میں کچھ بچے تھے، وہ کہتے تھے، دھیان سے سننے، ایک اسکول میں کچھ بچے تھے جو کہتے تھے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بھی بولتے تھے، وہ دوسروں کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی جی جی، یہ لوگ کون ہیں؟ نہیں پتا؟ کوئی بھی بتا دے، ایک بچہ، کوئی سا ایک بچہ مائک کھول کے بتا دے۔ جی زینب۔ اوکے، ایک تھرڈ ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں منافق۔ یہ ہیں منافق، جو نہ تو اچھے کام کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، اچھے کام نہیں کرتے پھر بھی کہتے ہیں ہم اچھے ہیں۔ یعنی کہ اپنے فیس سے کچھ کہتے ہیں، اپنے ماؤتھ سے کچھ کہتے ہیں، اپنے فیس سے نیک نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر چور ہوتا ہے۔ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ چور ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک انسان کہتا ہے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو ساری نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن وہ لوگوں سے چھپ کے جاتا ہے، اللہ اکبر کر کے بس چپ کر کے کھڑا رہتا ہے، وہ نماز میں کچھ بھی نہیں پڑھتا اور ایسے ہی سلام پھیر کے آ جاتا ہے، تو کیا یہ اچھا والا مسلمان ہے؟ نو، یہ اچھے والا مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہوں لیکن مانتا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں منافق، جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر وہ دل سے ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ خود کو جو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں نا، یہ اصل میں مجھے دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یس، اپنے آپ کو۔ تو ڈبل فیس رکھنا بہت بری عادت ہے۔ جو دل میں ہونا چاہیے وہی زبان پر ہونا چاہیے۔ جھوٹ وقتی فائدہ تو ہمیں دے سکتا ہے، وقتی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، ہمیں کسی کی ڈانٹ سے بچا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمارا کیا کرے گا؟ نقصان کرے گا۔ تو اللہ سب کچھ جانتے ہیں، سچا بچہ جو ہوتا ہے اللہ کو پسند ہوتا ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بچے پسند ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا اب تک؟ اچھا بچہ وہ نہیں ہوتا جو صرف باتوں سے اچھا بنتا ہے، جو دوسرے کو اچھا بننے کی اچھا شو آف کراتا ہے، بلکہ اچھا بچہ کون ہوتا ہے؟
تصور کریں ایک فل اندھیری گھوپ رات ہے، ایک شخص کے پاس تھوڑی سی روشنی ہے، وہ اس روشنی میں چلنے لگتا ہے، اچانک روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ اندھیرے میں کھڑا رہ جاتا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی مثال سے منافق لوگوں کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، کبھی ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں نا کہ جاؤ دشمنوں کے ساتھ جا کر جہاد کرو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ بچنا چاہتے ہیں کہ کہیں ہم مارے ہی نہ جائیں، کہیں ہماری ڈیتھ ہی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی ہے کہ وہ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے نا، انہیں تھوڑا ہی سی روشنی نظر آتی ہے، جب اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو اس دین کی روشنی میں، وہ دین اسلام کی روشنی ہے، اس میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان کی حالت ایسی ہے جیسے کبھی بجلی چمکے تو چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہو جائے تو رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں نا کہ آدھا ایمان آدھی سچائی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک انسان کبھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، کبھی کہے میں تو کافر ہوں، یا کافروں والے کام کر جائے، تو آدھا ایمان۔ پورا ایمان کون سا ہوتا ہے کہ پوری اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے، اور آدھا ایمان کون سا ہوتا ہے کہ جو انسان کہے کہ میں تو ایمان لاتا ہوں لیکن وہ برے کام کرے، تو وہ تو پھر منافق ہوگا، وہ پورا ایمان تو نہیں ہوگا اس کا۔ تو اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں اس رکوع میں کہ دین فائدے کے لیے نہیں ہے، دین تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، دین اسلام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو دل سے سچا نہیں ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ کنفیوز رہے گا۔ جو دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ کنفیوز رہے گا۔ تو دین میں سچے اور پکے بننا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ دین میں سچے بننا ہے، مشکل میں اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ فائدہ دیکھ کر ہمیں کافروں والے کام نہیں کرنے۔ کافروں کے دین میں ہمیں بہت سارا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ کام نہیں کرنا کیونکہ وہ غلط کام ہے، دین غلط ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلمز کا رستہ ہے۔ تو سچائی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ روشنی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس بھروسے کے تحت چلتا جاتا ہے، اندھیری رات میں بھی چلتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ بالکل سٹاپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے ٹارچ کی بیٹری ہوتی ہے نا، جب وہ ختم ہو جائے تو ہمیں راستہ نظر نہیں آتا، ویسے ہی دل میں ایمان کمزور ہونا تو زندگی کا راستہ بھی واضح نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی نظر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم کریں گے نیکسٹ رکوع۔ تو نیکسٹ رکوع ہمارا 6 آ گیا، ٹوٹل 16 رکوع ہیں۔ تو اب دیکھیں ایک ٹیچر ہے، وہ اپنی کلاس کے بچوں سے کہتا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کو کھانا دے رہا ہے، جو آپ کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، اس کی بات مانو۔ اللہ ہمیں پیار سے بلاتے ہیں، یہ تو ٹیچر نے کہا نا اپنی کلاس کے بچوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پیار سے بلاتے ہیں، کیسے؟ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ آسمان سے پانی کیسے اترتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج دیتے ہیں کیا کہ اگر آپ کو قرآن پر شک ہے تو اس جیسی صورت بنا کر لاؤ۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دیتے ہیں کہ جو ایمان لائے گا، جو کچھ میں نے اس نازل کیا ہے اس پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے جنت ہے جہاں نہریں بہتی ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ جو ہمیں پیدا کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا نا، تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن سچا کلام ہے، کوئی اس جیسا کلام نہیں بنا سکا۔ کافروں کو کہا اللہ تعالیٰ نے، کافر کہتے تھے یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہمارے لاسٹ پروفٹ نے خود بنا لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ایسی صورت تم بھی بنا کے لاؤ، ایسا قرآن تم بھی بنا کر لاؤ۔ تو وہ اس سے عاجز آ گئے، وہ نہ بنا سکے۔ تو نیکی کرنے والوں کا انجام جنت، اور اس کو جھوٹ کہنے والوں کے لیے عذاب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا رکوع ہے ہمارا، رکوع نمبر 7۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا بلکہ ہمارے لاسٹ پروفٹ نے خود بنا لیے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مچھر کی مثال بیان کی ہے نا،
مچھر کی یا پھر مکھی کی یا پھر جالے والی مکڑی جو ہوتی ہے اس کی مثال بیان کی ہے. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو مثال دینے میں کوئی شرم نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں اور سمجھانے کے لیے مثال دینا بہت ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی سمجھایا نا مختلف اگزامپل سے. علی احمد والی بات ہم نے کی. علی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے اور احمد اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا, تو میں نے آپ کو اگزامپل دی نا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی بات سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں. اچھے لوگ مثال سے سبق سیکھتے ہیں اور جو ضدی لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات پر مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ پھر سے یاد دلاتے ہیں کہ تم بے جان تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتے ہیں کہ آپ کیا تھے؟ آپ بے جان تھے. میں نے آپ کو زندگی دی, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو موت دیں گے, پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ہم, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا کہ عقل مند وہ ہے جو مثال سے سیکھ جائے اور یہ جان لے کہ زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے رکوع نمبر 8 میں ہم نے پڑھا, کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں سے فرمایا. اب یہاں پہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے, ہر رکوع کا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, یعنی آدم علیہ السلام بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ کیا وہاں ایسے لوگ ہوں گے جو لڑیں گے, جھگڑیں گے, ایک دوسرے کو قتل کریں گے, خون بہائیں گے, ماریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ ساری چیزوں کے نام سکھائے. اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی تھی ہر چیز کا نام سکھا دیا, ان کو علم دے دیا. تو فرشتے جو تھے نا, جب وہ یہ کہتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر کیا کرے گی, خون بہائے گی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فرشتوں کو آدم علیہ السلام ان دونوں کو نا آمنا سامنا کرا دیا. آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے پوچھا اب بتاؤ فرشتوں اگر آپ کو ان چیزوں کے نام پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی تو بتاؤ. تو وہ نہ بتا سکے. وہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف وہی باتیں جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائی ہیں, ہم تو ان چیزوں کے نام نہیں جانتے. تو کیا ہوا, پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتاؤ ان چیزوں کے نام. تو آدم علیہ السلام نے فوراً سے بتا دیے. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کا علم دیا ہے تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. ہماری اس میں کوئی نہیں ہے, ہماری اس میں کوئی بھی کیا نہیں ہے, ہمارا اپنا اس میں کوئی بھی رول نہیں ہے کہ اگر ہمیں علم مل گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو سکھا دیتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر اگلی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو دیکھو ہر چیز کا نام پتہ ہے, تو اب فوراً آدم کو سجدہ کرو, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے فوراً اللہ کا حکم مان لیا, لیکن کسی نے انکار کیا. وہ انکار کرنے والا کون تھا؟ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا میں تو اس سے کیا ہوں, اس سے بہتر ہوں, میں تو آگ سے بنا ہوں اور آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے, تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تو پھر یہ اس نے کیا کیا, اس نے تکبر کیا. شیطان نے انکار کیا, اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں, آدم مٹی سے بنائے تو میں بہتر ہوں. یہی تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی. بعد میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف کا کیا نام تھا؟ یس ان کو ویری گڈ, ان کو جنت میں رہنے کے لیے حکم دے دیا کہ آپ دونوں جنت میں رہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ جانا. شیطان نے بہکا دیا ان کو, ان سے غلطی ہو گئی, لیکن آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کر لی. اللہ نے ان کی توبہ بھی سن لی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر چلے جاؤ, وہاں زمین کا امتحان ہوگا, جو میری ہدایت کی بات مانے گا وہی کامیاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ تکبر سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کا ذکر کیوں کیا قرآن پاک میں؟
تاکہ ہم سیکھ جائیں کہ جو بھی تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا مانے گا، یہ سمجھے گا میں تو سب سے لائق ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، باقی سارے نالائق ہیں، یا یہ سمجھے گا میں تو سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، باقی سارے تو بدصورت ہیں، اس طرح کا خیال اپنے دل میں لائے گا، یا یہ خیال لے کر آئے گا کہ مجھ سے میرے پیرنٹس زیادہ محبت کرتے ہیں، میں ان کا زیادہ لاڈلا ہوں، باقی ساروں کو تو جیسے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لیے، وہ تو میرے بہن بھائی بھی نہیں ہیں۔ تو یہ تکبر ہے، تکبر سب سے بڑا گناہ، غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے، تکبر کرنا بھی ایک غلطی ہے نا، لیکن ابلیس نے توبہ نہیں کی تھی، ابلیس نے توبہ نہیں کی تھی، وہ اکڑ گیا، اس نے کہا نہیں میں تو توبہ نہیں کروں گا، اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے سے ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی تو ان کو معاف کر دیا، لیکن ابلیس نے تو معافی نہیں مانگی بلکہ وہ تو اکڑ گیا، تو اس لیے اس کو معافی نہیں ملی اور قیامت تک کے لیے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ تو اس نے کہا اب میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانگیں گے میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کروں گا، ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ رکوع میں فرمایا، 10th رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور ان کے 11 سنس میں سے ہر بیٹے کی جو اولاد تھی اس کی قوم بن گئی، ٹھیک ہے، ان کے ایک بیٹے کی آگے شادی ہوئی، پھر آگے ان کے بچے، اور پھر اس طرح پورا کا پورا خاندان بنا، پھر آگے ان کی نسل چلی، تو نسل در نسل یہ سارے آدم علیہ السلام کے بعد یعنی یعقوب علیہ السلام کے کیا بنے؟ ان کی نسل میں سے نکلے نا، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹوں۔ اس پوری قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل کے بیٹوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو ساری اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب قوم تھی یہ، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نافرمانیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ تمہیں بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، تمہیں زمین ملی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے، لیکن کچھ لوگ شکر ادا نہیں کرتے، ضد کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میرا حکم مانو، نیکی اور عدل کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا جو شکر ادا کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا، اور جو برے کام کرے گا، ضد کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ نقصان میں رہے گا۔ تو کبیر احمد بیٹا مائک نہیں کھولا کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ جیسے کوئی بچہ اسکول میں ٹیچر کی بات مانتا ہے، وقت کام پر کرتا ہے، کام کو وقت پر کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے وہ بھی دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی، اس کی آخرت بھی اچھی۔ تو بچوں دیکھو، اللہ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ تمہارے لیے میرا پیغام بھیجا گیا ہے، لیکن تم نافرمانی کرتے ہو، تمہارے پاس اتنے سارے پروفٹس آئے ہیں، آپ کو اتنے امتحانات، اتنی کرامات اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں، اتنے معجزات دکھائے ہیں تاکہ آپ جو ہے اس سے لیسن سیکھو، لیکن آپ تو کچھ سیکھتے ہی نہیں ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ کون سے پروفٹ گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام، ویری گڈ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ کی بات مانو۔ اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹا تھا جب فرعون ان کے پیچھے آیا تھا، تو یہ پورا واقعہ ہم نے پڑھا تھا نا، فرعون غرق ہو گیا تھا نا، تو وہی اللہ تعالیٰ یعنی بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی والے عذاب سے بچایا تھا، یعنی آپ کو سمندر میں غرق ہونے سے بچایا تھا، آپ کے دشمن سے آپ کو نجات دلائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ اور بارش کی بھی قدرت دکھائی تھی، لیکن بعض لوگ پھر بھی ضد کرتے تھے، اور اللہ نے ان سب کو سبق دیا، صرف فرما برداری اور اللہ کے حکم کی پابندی جو ہے وہ کامیابی کا رستہ ہے، انہیں سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ ان کی بات کر کے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ضد سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہماری زندگی میں کیا لاتی ہے؟ آسانیاں لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ رکوع نمبر 13 ہے، اس میں کیا ہے؟ رکوع نمبر 13
تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا میں نے تمہیں آزمایا مگر تم نے میری نافرمانی کی. اللہ نے ان کے لیے سبز کھیت، پانی، روزانہ کی نعمتیں تیار کی جس سے انہوں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا شروع کیا. تو اب جب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کر گئے نا تو یہ ایک جگہ گئے. اس جگہ پر کیا تھا؟ وہاں پر نہ تو پانی تھا، نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی، فل دھوپ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر بادل بھیج دیے، بادلوں کا سایہ کر دیا. پھر اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے پانی کا بندوبست کریں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کی چیزیں دے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر من و سلوہ اتارا. وہ ایک ہی چیز کھانا شروع ہوئے تو ان کا دل بھر گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم خود زمین کے اندر کاشت کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود سے ویجیٹیبلز لگائیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں کسی ایسی جگہ پر بھیج دیں جہاں پر ہم خود سے کاشتکاری کریں. پھر جب انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس پتھر کے اوپر لاٹھی مارو، اپنا آسا مارو تو کیا ہوگا؟ یہ پھٹے گا. اور اسی طرح ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چشمے جاری کر دیے. پھر ہر قوم نے، ہر قبیلے نے جان لیا کہ اس کا کون سا پانی ہے، کہاں سے اس نے پانی لینا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی تھی، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ضد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانتے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر طاعون کی بیماری اتار دی، وبا آ گئی، اور پھر وہ سب کے سب وہاں پر اتنے سارے لوگ جو تھے وہ مر گئے. کیا ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کی. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا. اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا. نیکسٹ ہے رکوع نمبر 14 میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا میں نے تمہارے لیے ایک محفوظ جگہ تیار کی ہے، تمہیں نعمتیں دی ہیں مگر تم بھی نافرمانی کرتے ہو. وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہر چیز فوراً اور آسانی سے ہمیں مل جائے. اللہ نے انہیں کھانے پینے کی نعمتیں دی، لیکن بعض لوگ ضد کرتے رہے، شکایت کرتے رہے. مثال کے طور پر اللہ نے زمین سے میٹھے پانی، مزیدار پھل نکالے. کچھ لوگ شکایت کرتے یہ تو عام کھانا ہے، یہ تو ہمیں نہیں کھانا، ہمیں کچھ اور چاہیے. تو اللہ نے صبر اور شکر کی اہمیت بتائی. اللہ نے انہیں یاد دلایا کہ وہ شکر اور فرمانبرداری کریں گے تبھی تو وہ کامیاب ہوں گے، ضد کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ رکوع نمبر 15 آ جاتا ہے. رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو پھر سے یاد دہانی کرائی کہ میری ہدایت پر عمل کرنے والا ہر قوم، میری ہدایت پر عمل کرنے والی ہر قوم کا ہر فرد کامیاب ہے، چاہے کسی بھی قوم سے ہو. میری بات مانے گا، مجھے ایک مانے گا، میرے لاسٹ پروفٹ کو مانے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اور جو میری بات سے نافرمانی کرے گا، اللہ کی بات کو بھول جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مشکل میں پڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ ہر قوم میں نیک اور فرمانبردار لوگ ہوتے ہیں. نافرمانی اور ناشکری نقصان کا باعث بن جاتی ہے، ان کو نقصان میں دھکیل دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا، ان کو پھر کیا کہا کہ آپ جو ہے اس گھر کو میری عبادت کے لیے خاص کرو، اس کو پاک کرو. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ کر دیا، اب آپ ہم سے یہ اس کو قبول کر لیں. یعنی ہم نے جو آپ کا گھر بنایا، ہم نے آپ کی عبادت کی، ہم آپ کی فرما بردار رہے، آپ یہ ہم سے قبول کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز پیچھے مس ہو گئی ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. دھیان سے سننے. جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور نہ اس کی لاش کو نہ باہر پھینک دیا تھا، کسی اور کے دروازے کے آگے پھینک دیا تھا. تو اور نہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تھے، اس نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے. جو قاتل تھا وہ مانتا ہی نہیں تھا، وہ تو چھپ کے بیٹھ گیا تھا. تو پھر نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہے نا اس کے قاتل کا آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. آپ نے ایک گائے کو ذبح کرنا ہے. گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور جو گائے ذبح کرو گے نا، اس کے جسم میں سے نا گوشت کا پارٹ لے کر اس جو آدمی قتل ہوا ہے نا اس کو مارو گے نا، تو وہ آدمی زندہ ہو کر آپ کو بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا. بالکل اسی طرح ہوا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کا پیس لے کر اس کو آدمی کو مارا گیا. وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے، اور وہ پھر مر گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مردہ کو زندہ کر کے دکھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مردے کو کیسے زندہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک طرح کا معجزہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی جادو کا نام دے دیا. وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا تھا.
ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کو یہاں تک سمجھ آئیے؟ تو لاسٹ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارا دل جانتا ہے، ہم کس نیت سے کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مخلص ہیں یا نہیں ہیں. ہم جو بھی اچھائی کے کام کریں گے، جو بھی غلطی کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں. اللہ معاف کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھاتے ہیں کہ ہمیں اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں مت بھول، ہمیں اپنی رہنمائی عطا فرما، ہمیں غلطیوں سے معاف فرما. تو اللہ تعالیٰ لاسٹ میں یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی دیکھیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ فوراً سے معاف بھی کر دیتے ہیں. توبہ اور دل سے دعا اور توبہ سے دل صاف بھی ہو جاتا ہے، دل خوش بھی ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں. کلیئر ہے سب کو؟ جی بچوں.